खाली हैं, बेहतर है कि आप और आगे तशरीफ लाएँ ताकि मुझे भी बात पहुँचाने में आसानी हो जाए। और आगे आ जाइए, आगे आ जाइए आप। आपको कह रहे हैं आप ऊपर आइए, आइए और नजदीक आइए। सलावत पढ़े मोहम्मद घबराइए नहीं, डरिए नहीं, ये कुछ करने और कहने वाले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से रहमत और नज़ूल है। और बाज़ लोग इसको ज़हमत भी कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, हमारा निकलना दुश्वार हो गया। ये मसलहत परवरदिगार है। ये जब तक बारिश होती रहेगी, जब तक खुदा की पैदा की हुई मखलूक तक पानी न पहुँच जाए। दुनिया इंसान में अगर आप ज़ाहिरी तौर पर देखें तो आप भी दुनिया में ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। इस ज़मीन के नीचे भी हज़ारों मखलूक हैं, हज़ारों जानवर हैं, हज़ारों मखलूक़ात इंसानी हैं कि जिनको पानी नहीं पहुँचता है। वो भी दुआ करता है परवरदिगार मुझे बारिश चाहिए, मुझे पानी चाहिए। लिहाजा आप सैराब होने के बाद ज़मीन सैराब होती है और ज़मीन में जितनी मखलूक है परवरदिगार ज़िंदगी गुजारती है। जब तक वो प्यास की शिद्दत से अपने आप को सैराब न कर ले तो ये बारिश रुकने वाली नहीं है। लिहाजा कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं और कोई एहसास नहीं कि आप ये सोचें कि बारिश हो रही है वो होती रहेगी। तो जिसका काम है वो अपनी जगह पर, जिन फरिश्तों का काम बारिश बरसाने का है वो अपना काम कर रहे हैं। आपके फरिश्तों का काम मजलिस करवाने का है, वो मजलिस करवा रहे हैं। सलावत पढ़िएगा। भी नेमत इलाही है और बारिशें बारान रहमत इलाही है, अल्लाह की तरफ से रहमत है। लिहाजा ये ज़िक्र सैयदुश्शुहदा, ये इमाम हुसैन का ज़िक्र न लाइट रोक सकती है न लाइट को भेजने वाला रोक सकता है। ये कभी नहीं रुका है, किसी ज़माने में नहीं रुका है। थोड़ा सा जो राबता होता है माइक के ज़रिए तो थोड़ा सा कम हो जाता है कि जो पीछे लोग बैठे हैं, अब जाहिर सी बात है उन तक शायद आवाज़ कम पहुंच रही होगी या नहीं पहुंच रही होगी। इसीलिए मैंने करीब बुलाया कि ताकि मेरे और आपके दरमियान कोई दूसरा हायल ना हो, बस हम और आप हो जो बातें अली बिन अबी तालिब कर सकें, ताकि हम हुसैन के ज़िक्र को सुना सकें। बस हम सुनाने वाले हों और आप सुनने वाले हों। तो बीच में जो ये क़ल्ब लश्कर था ये टूट चुका है। मैं आपके करीब आ गया, आप मेरे करीब आ गए। लिहाजा न ये माइक ज़िक्र रोक सकता है, न माइक को बनाने वाला ज़िक्र रोक सकता है। पहले के भी इंसान थे, जब ये माइक नहीं था ये आज़ादारी तब भी थी, जब ये लाइट नहीं थी ये आज़ादारी तब भी थी, और जब ये लाइट नहीं रहेगी ये आज़ादारी तब भी रहेगी। लिहाजा इंसान का अक़ीदा होना चाहिए और इंसान की ज़बान इतनी महकम होनी चाहिए कि जो अल्फाज पहुँचाना चाहता है सुनने वाले तक पहुँच जाए और वो अपना इज़हार मोहब्बत करे। मैं हुसैन के चाहने वाला हूँ, मानने वाला हूँ और ज़िक्र करने वाला हूँ। लिहाजा हर इंसान के ऊपर ये फरीज़ा किया अल्लाह ने 5 वक्त नमाज में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, माबूद हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। ज़िक्र रब्बुल आलमीन है और मुसलमान कम से कम 5 वक्त में 5 दफ़ा इस आयत का तर्जुमा और इस आयत को पढ़ता है अपनी नमाज में। कोई ऐसा मुसलमान नहीं है, चाहे वो बरेलवी मुसलमान हो, चाहे वो देवबंदी मुसलमान हो, चाहे वो शिया मुसलमान हो, चाहे वो सुन्नी मुसलमान हो, जो भी मुसलमान है जो कलमा पढ़ता है और नमाज पर यकीन रखता है और नमाज पढ़ता है,
तो ये ज़िक्र ज़रूर करता है। सूरह अल-हम्द में ज़िक्र होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, माबूद हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। ये कितना भोला भाला इंसान है कि 5 वक्त तो नमाज में खड़ा होकर ये कहता है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, मगर मस्जिद का चंदा लेने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाता है। सलावत पढ़े गरीब है ये इंसान, ये हज़रत इंसान, ये हज़रत मुसलमान अजीब व गरीब है, डिफिनेशन नहीं समझता है। जब इसने कहा अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ माबूद मैं तेरी इबादत करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उससे बड़ा माबूद कोई नहीं, तुझसे बड़ा आबिद कोई नहीं होना चाहिए। जब तूने कहा कि मैं तुझसे ही मदद चाहता हूँ, यानी उससे बड़ा कोई मददगार नहीं है और उससे बड़ा कोई मदद करने वाला नहीं है, उससे बड़ा कोई हाकिम नहीं है, उससे बड़ा कोई बादशाह नहीं है। फिर ये दो गिरोह की बातें कैसी, फिर ये दो नफ्सियात की बातें कैसी कि एक तरफ कह रहा है कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे ही मदद चाहता हूँ, और जब बात मस्जिद बनाने की आ जाए और उसके बाद लोगों के पास जाता है और आपके ऊपर एतराज़ करता है कि भाई आप अली से क्यों मांगते हैं, आप हसन से क्यों मांगते हैं, आप हुसैन से क्यों मांगते हैं, तो इसका जवाब यह है कि जिसको जहाँ से मिलता है वो वहाँ मांगने जाता है। ला फता इल्ला अली ला साहिब इल्ला जुल्फ़िकार, बोल नारा हैदरी 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 मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदर सलावत। जिसको जहाँ से मिलता है, आपको हुसैन के दर से मिलता है, आपको अली के दर से मिलता है, अल्लाह ही के दर से मिलता है। वसीला हुसैन है, वसीला अली है, वसीला फातिमा है, उनसे बेहतर वसीला नहीं। कुरान में ज़िक्र होता है वक्त को बहल वसीला, अल्लाह ने कहा बेहतरीन वसीला तलाश करो। अब ढूंढते जाइए दुनिया इंसानियत में कि बेहतर इंसान कौन है। आप किसी इंसान से पूछिए, नॉर्मल से इंसान से पूछिए कि जनाब ये बताइए कि आपकी नमाज मुकम्मल है, आप गारंटी के साथ कह सकते हैं ये बात कि आपकी नमाज कभी क़ज़ा नहीं हुई हो? कहें हुजूर हम तो गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं, कभी सफ़र में कभी हज़र में कहीं तो ऐसा हुआ होगा कि जो नमाज छूट गई हो। का हुजूर रोज़े का बता दीजिए, का सरकार रोज़े का भी यही मसला है। का हज का बता दीजिए, का सरकार हज का भी यही मसला है। ज़कात का बता दीजिए, का सरकार ज़कात का भी यही मसला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी नमाज़ें मुकम्मल हो। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ और इस मतलब पर आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि कोई बशर ऐसा नहीं कि जो ये दावा कर सके कि मेरी नमाज कंप्लीट है, कि जब से मैं सिन्ने बुलूग पर पहुँचा हूँ नमाज वाजिब हुई है, मैंने सारी नमाज़ें पढ़ी हैं, जब से रोज़ा वाजिब हुआ है सारे रोज़े रखे हुए हैं, जब से ज़कात वाजिब हुई है मैंने ज़कात अदा किया है, जब से हज वाजिब हुआ है मैंने हज को अंजाम दिया है। दुनिया में ऐसा कोई मुसलमान नहीं, ऐसा कोई फ़र्द नहीं है, मगर आप जब तारीख़ के औराक को उलटिएगा, जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, जितने खलीफा आए, जितने मुरसलीन आए, जितने औलिया आए, जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, जितने रहनुमा आए, जितने हाकिम आए, सिर्फ अहले बैत की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जिसकी नमाज मुकम्मल है, जिसके रोज़े मुकम्मल हैं, जिसके हज मुकम्मल है, जिसकी ज़कात मुकम्मल है। हद तो ये हो गई कि जब साइल ने सवाल किया आपका मौला नमाज में है, साइल की तरफ उंगली का इशारा किया, मांगने वाला उंगली से अंगूठी उतार कर ले गया। इसका मतलब यह है इमाम बताना ये चाहते हैं तुम्हारी नमाज में अगर ख्याल गैर खुदा का आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है, मगर हमारी नमाज वो है कि अगर हम ज़कात देते तो अल्लाह कुरान में जिक्र कर देता। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले फ़र्क है। अगर तुम्हारी नमाज में ख्याल आ जाए, मगर हमारी नमाज अगर हमने इशारा किया, उंगली बढ़ाई साइल की तरफ और उसने उंगली से अंगूठी उतार कर ले गया और अपनी माइशत ज़िंदगी को बेहतर बनाया तो अल्लाह ने जिक्र किया। मासूमिन, इसका मतलब यह है कि हमारी इबादत दर इबादत है। तुम्हारी नमाज में अगर इखलास है,
तुम अगर ये कहना चाहते हो कि हमारी नमाजें मुकम्मल है, कोई इंसान दावा कर सकता? नहीं हुजूर, 1-2 बार तो छुट्टी होगी, 10 बार 20 बार किसी फिरके से पूछ लीजिए, किसी मुसलमान से, तो किसी के पास दलील नहीं कि मेरी पूरी नमाजें मुकम्मल, पूरा हज मुकम्मल सिर्फ घराना अहले बैत है कि जिसकी नमाजें, जिन्होंने नमाज को वजूद दिया। नमाज के 2 अहकाम हैं, एक है वजूद नमाज, एक है बकाए नमाज। हर एक चीज़ का एक वजूद है, आपका भी एक वजूद है। आप इस दुनिया में आए तो आने का वजूद, आप इस दुनिया से जाएंगे तो जाने का वजूद। तो 2 ज़िंदगी हुई, एक ज़िंदगी का नाम है वजूद, दूसरी ज़िंदगी का नाम है बका। यानी जब आप इस दुनिया से जाएंगे, नमाज है इबादत, नमाज का एक वजूद है। इस नमाज से पूछिए कि तुझे किसने वजूद दिया, तुझे बचाया किसने है, तुझे बाकी किसने रखा है। अगर इन लोगों पर जाइएगा कि जो ये नमाज पढ़ने वाले हैं और नमाज के दावे करने वाले हैं, तो ये तो न जाने किस किस को कहेंगे कि फ़लाँ ने नमाज पढ़ी, फ़लाँ ने नमाज पढ़ाई। पता ये चला कि जुमे की नमाज बुध को पढ़ा दी गई, तो बहुत सारे जवाब मिलेंगे। फला इतने बड़े नमाजी थे, फले इतने बड़े जो है रोज़ेगार थे, तो अलग अलग तरीके के जवाब मिलेंगे। मगर सही जवाब अज़ादारों आपको मिलेगा अहले बैत के दर से, कि जब आपको ये पता चलेगा कि नमाज को वजूद देने वाले का नाम अली है, नमाज को बाकी रखने का नाम हुसैन है। इस नमाज को अली ने वजूद दिया है, अली ने इस नमाज को वजूद दिया है। इसको बाकी रखा किसने है? हुसैन इब्न अली ने। आज ये जो नमाजों में और अज़ान में सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद नमाज को वजूद किसने दिया? अली इब्न अबी तालिब। बाकी किसने रखा? हुसैन इब्न अली ने। ये जो अज़ानें गूंज रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको किसने बचाया? सरकार हुसैन इब्न अली ने कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी, नमाज बच गई। अब ये मुसलमान बड़ी आसानी से कह देता है कि नमाज बच गई, हुसैन ने बचाई। तो बचाई है किसके लिए? सरकार मुसलमानों के लिए। अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करें और उसी तरीके से पढ़े कि जैसे हुसैन ने पढ़ी, जैसे रसूल ने पढ़ी है। अब अगर आप उसको बदलते हैं, निजाम को, सिस्टम को, और अपने उन इमामों की इमामत पर अमल करते हैं कि जो नबी के जाने के 200 साल बाद दुनिया में आए, नबी के हुजूर के जाने के बाद 200 साल बाद दुनिया में आए, तो अब पता कैसे चले कि हुसैन ने नमाज कैसे पढ़ी, वजूद कैसे दिया, बाकी कैसे रखा? तो करबला के मैदान में हुसैन ने अपने करीब जवान अकबर को आज़ादी बेटा दान। यहाँ पर उलमा ने लिखा कि ये सजदा शुक्र भी था, ये सजदा शुक्र भी था। पूरी दुनिया का एक कमाल है और ये तरीका इबादत भी था। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ ताकि मसला जो आज हमारे सामने पेश आता है कि इत्तलात नमाज क्या है और मुनफरादत नमाज क्या है, नमाज की अहमियत क्या है और इसका मकाम क्या है, कैसे समझे। देखिए, जब आप इबादत करेंगे, कोई भी इबादत हो, और इबादत की आप एक मंजिल तक पहुंच जाएंगे, इबादत की मेराज तक पहुंच जाएंगे, एक इबादत की एक अफजलियत तक पहुंच जाएंगे, यानी एक आप तकवा इख्तियार करेंगे और मेराज तक पहुंच जाएंगे। तो जब आपकी ये इबादत कबूल होगी तो अल्लाह आपसे पूछेगा कि मेरे बंदे तू चाहता क्या है, तेरी मंशा क्या है, तेरा मसाला क्या है, तू क्या चाहता है? रिज़्क़ चाहता है, दौलत चाहता है, मान चाहता है, आप जो है जर चाहता है, क्या चाहता है? भाई पूछेगा कि नहीं परवरदिगार। जब इंसान का मयार एक मंजिल तक पहुंच जाता है, उरूज तक पहुंच गया, इबादत पहुंच गई, नमाज पढ़ी आपने, मुसलसल आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज शब पढ़ रहे हैं, और उसके बाद नमाज ज़ोहरैन पढ़ रहे हैं, नमाज मगरिब पढ़ रहे हैं, ईशा पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आपका तकवा पहुंच रहा है, तो मेराज तक पहुंच गई है आपकी नमाज, आपकी इबादत मेराज तक पहुंच गई है। तो इसके बाद अल्लाह आप पर नजरे करम फरमाएगा। तवज्जो चाह रहा हूं, इस जुमले के ऊपर गौर कीजिएगा।
تو آپ کو پروردگار عالم یہ پوچھے گا کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب بتا تیری رضا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ تجھے پیسہ چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، زر چاہیے، اولاد چاہیے، کرسی چاہیے، کیا چاہیے؟ اب انسان بتائے گا۔ یاد رکھیے دنیا میں سب انسانوں نے پروردگار سے مانگا، کہا مجھے کرسی چاہیے، تیری منشا کیا ہے؟ انسانوں سے اللہ نے پوچھا، مگر یاد رکھو تنہا حسین کی ذات ہے جو کربلا میں خود پروردگار سے یہ کہہ رہی ہے، معبود ذرا یہ تو بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی آپ اگر ملاحظہ کریں اور دیکھیں دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں انہوں نے عبادتیں کی، اور عبادت کے بعد وہ ایک معراج پر پہنچے، عروج پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اللہ نے کہا میرے بندے ذرا بتا تو صحیح کہ تو کیا چاہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے؟ واحد حسین کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو کربلا کے میدان میں پروردگار سے کہہ رہی، پروردگار تیری منشا کیا ہے، تیری رضایت کیا ہے؟ یعنی حسین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ معبود تو دین کے بھیجنے والا ضرور ہے مگر میں دین کا بچانے والا ہوں۔ لہذا پروردگار تو نے دین بھیجا، شریعت بھیجی، نماز بھیجی، روزہ بھیجا، حج بھیجا، زکات بھیجا، بھیجنے والا ہے مگر میں حسین بچانے والا ہوں۔ تو پروردگار ہر انسان سے پوچھتا ہے میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ نماز پڑھی، روزے رکھے، زکات دی، سارے کام کیے، اب اپنی رضا بتا۔ اب بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم کو اولاد دیجیے، پروردگار ان کو اولاد دیتا ہے۔ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کو مال دنیا چاہیے، المال والبنون، ان کو مال دنیا سے پروردگار۔ لیکن نظام حسین دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم محبوب ترین بندے ہو، مخلص ترین بندے ہو، مجھ سے قربت چاہتے ہو تو عبادت کے نزدیک آؤ۔ حسین کربلا میں جنگ بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، یعنی مصلی بھی بچھا رہے ہیں، اذان کی صدا بھی بلند کر رہے ہیں۔ یعنی امام حسین بتانا یہ چاہتے ہیں دنیا کو کہ میرا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، اگر میرا مقصد جنگ کرنا ہوتا اور کربلا اگر جنگ ہوتی تو جنگ خیبر کی طرف فتح کر دیتا۔ کربلا جنگ نہیں ہے، کربلا دفاع ہے، ڈیفینس ہے۔ امام حسین ہر مواقع پر پیغام پہنچا رہے ہیں، دین پہنچا رہے ہیں، شریعت پہنچا رہے ہیں۔ دیکھو ابھی ہم کربلا میں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اگر لڑنے کی بات ہوتی تو میں اپنے بابا کی طرح، در خیبر کی طرح، خندق کی طرح، حنین کی طرح ہم اسلام بچانے، اصلاحی امتی۔ لہذا اب بہت سارے لوگ اعتراض شروع کرتے ہیں کہ بھئی امام حسین علیہ السلام نے ٹھیک ہے دین بچایا، شریعت بچائی، اور نماز بچائی، روزہ بچایا، حج بچایا، زکات، ساری چیزیں بچ گئی، اسلام بچ گیا، اب دین مکمل ہو گیا، مگر تم شیعوں نے الٹا کام شروع کر دیا۔ ہم نے کہا کیا کام کیا ہم نے؟ کہ آپ لوگ تو ماتم کرنا شروع کر دیا، حسین نے تو ماتم نہیں کیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ حسین نے کربلا میں نماز پڑھی تو آپ بھی نماز پڑھیے۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں جوابوں۔ اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی، خدا کی قسم اگر مجمع اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو گئے جملے کے اوپر تو جملے کا اصل ہدف ہی حاصل نہیں ہو پائے گا۔ سوال اٹھا کہ بھائی امام حسین کا مقصد تو یہ تھا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور آپ تو نماز اور روزہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر رمضان میں، اور آپ نے یا حسین کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک صاحب ہم کو ملے جو یہ سوال تھا ہو بہو انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ کوئی بات ہے، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، صبح دیکھو یا حسین، رات دیکھو یا حسین، دوپہر دیکھو یا حسین، شب کی تاریخی دیکھو یا حسین، اگلے دن دوسرے گاؤں میں یا حسین، پورے ہندوستان میں یا حسین۔ ہم نے کہا اگر تم نے اور تمہاری ماں نے تم کو اچھے طریقے سے حرامی النسل نہیں صحیح النسل ہونے کی دلیل دی ہے اور صحیح دودھ پلایا ہے، اب تم نے سوال کیا ہے اس کا جواب بھی سنتے جاؤ۔
میرا یا حسین کہہ کر اپنے سینے پہ ہاتھ مارنا اس انسان سے بہتر ہے کہ جو اللہ اکبر بول کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرتا ہے. میرا یا حسین کہہ کر اپنے سینے پہ ہاتھ مارنا اس مسلمان سے بہتر ہے کہ جو مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے اور اس کے بعد مسلمان کی گردن کاٹ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلمان یزیدی مسلمان ہے, حسینی مسلمان نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد پر. دوسرے کا سر کاٹنا اسلام نہیں ہے, اپنا سر کٹوانا اسلام. اور اللہ اکبر بول کر اب اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ حضور یہ ہوا وہ ہوا, آپ نے شروع کر دیا. کیونکہ ان سوالوں کے جواب بھی دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ بعض ہمارے جوان بچے جن کو اتنا علم حاصل نہیں ہے اور وہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ آج کے زمانے میں ظاہری جنگ بند ہو چکی ہے, عقیدے کی جنگ شروع ہو چکی ہے. آپ کے عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے, بدلا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جیسے محرم ایام اعزا ختم ہوگا تو جتنے بھی یزید کے بچے تھے اور جتنے یزید کے بچے جیسا انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے مرغی کا, ایسے نکل کر باہر آتا ہے یا محرم اور سوالوں پہ سوال شروع کر دیتا ہے. لہذا یا حسین کہہ کر اپنے سینے پہ ہاتھ مارنا اس مسلمان سے 1000 گنا بہتر ہے کہ جو اللہ اکبر کہہ کے دوسرے کی گردن. آپ نے آج تک سنا, آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا دنیا میں شیعہ ہو جس کو کہا گیا کہ تم ٹیررسٹ ہو, تم آتنکوادی ہو؟ آج تک کوئی آج تک پکڑا گیا؟ کہیں پوری دنیا میں بتا دیجئے. کسی کو بنا کر پیش کر دیا جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر کسی کو خرید کر کچھ پیسے دے کر, کیونکہ کچھ بکاؤ لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ پیسے پر بکنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, پھر وہ کچھ پیسہ دیا بک گئے. اب جتنی خرافات کرنا ہے وہ کرتے ہیں سوشل میڈیا. مگر کوئی جو صحیح و نسل انسان ہے آج تک آپ نے نہیں دیکھا دنیا میں کہیں پر بھی. اور یاد رکھیے آپ واحد قوم ایسی ہے کہ پوری دنیا آپ سے ڈر رہی ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک سنی لیڈر اسماعیل ہنیہ کا شہادت ہوئی ہے, مگر پوری دنیا ایک شیعہ ملک کا انتظار کر رہی ہے بدلہ لینے کے لیے. ماشاءاللہ ایک سنی لیڈر کو مارا گیا, ایک سنی لیڈر کو, مگر پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ شیعہ لیڈر حملہ کب کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ اگر کوئی یہودیوں کو مار سکتا ہے تو وہ علی کا شیعہ ہے. یاد رکھیں دنیا میں اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کسی کا اور مار سکتا ہے تو وہ شیعہ, علی کا شیعہ. لیکن شیعہ میں بھی کوالٹی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. دنیا جانتی ہے. ایک سنی لیڈر کو مارا گیا, اس کا نام ہے اسماعیل ہنیہ. اور یاد رکھیے گا فلسطین ایک ایسا ملک ہے جس میں ایک گھر بھی شیعہ کا نہیں ہے, ایک گھر بھی شیعہ کا نہیں ہے. یہ ہمارے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میرے جملے کی تائید کریں گے کیونکہ یہ جملہ میں نے ڈھالی پاڑا میں پڑھا تھا, اور کیونکہ میرے موضوع سے منسوب ہے لہٰذا میں پڑھ کے ضرور رہوں گا. وہ آپ کی مرضی, آپ جیسے چاہے سن لیجئے گا. آپ کا ایک بھی گھر شیعہ کا نہیں ہے, سارے ہمارے سنی بھائیوں کے گھر ہیں. اس سے بڑی ہم کو دلیل دینا ہے, اس سے بڑی ہم کو دلیل کہ تمہارے ساتھ اتحاد کی دلیل دے ہاں کہ جس کے لیے ساری دنیا خاموش ہے. اگر بول رہا ہے تو صرف شیعہ بول رہا ہے. جائیے ایران کے قریب اور پوچھئے ایران سے سوال کہ سرکار وہاں تو کوئی شیعہ نہیں رہتا ہے, آپ تو شیعہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو فلسطین میں تو کوئی شیعہ نہیں رہتا ہے, سارے ہمارے سنی بھائی رہتے ہیں.
ईरान गया, वहां पर अपनी फौज लड़ाई, अपना पैसा खर्च किया, अपना माल खर्च किया, पूरी अपनी ताकत, अपनी टेक्नोलॉजी खर्च की। किसके मुकाबले में? यहूदियों के मुकाबले में, इसराइल के मुकाबले में। और सामने अपनी कौम का एक आदमी नहीं, मगर सारी दुनिया के 56 ममालिक खामोश रहे। खुदा की कसम, अगर ये जुमला पहुंच गया, मुझे मालूम है तकरारी जुमला है, लेकिन अगर पहुंच गया, जिसके लिए नया होगा वो तो वाकई मौला के लिए झूम उठेगा। 56 मुल्क खामोश, किसी ने एक जबान नहीं खोली। किसी ने फतवा दिया? नहीं फतवा दिया। आईएसएस के लिए सबके फतवे निकल कर आ गए। किसी ने फतवा दिया? हुसैन को कत्ल करने के लिए 18,000 मुफ्तियों ने फतवे दे दिए। मगर आओ अब 2 फतवे कि अमेरिका को मारो, यहूदियों को मारो, तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मारो। तो सारे मुल्क खामोश। जितने बड़े बड़े मुसलमानों के ठेकेदार, सऊदी अरब नहीं बोला, जॉर्डन नहीं बोला, मिस्र नहीं बोला, कोई नहीं बोला। उन बेचारे मजलूमों का 56 बहनों का इकलौता भाई ईरान बोला। 56 बहनों का इकलौता भाई ईरान बोला। और बोला ही नहीं, बल्कि अपनी फौज में लड़ाई। और फौज के साथ साथ मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। और जो जुमला आ रहा है, खुदा की कसम आपके अकीदों की तर्जुमानी कर रहा है। 56 मुल्क खामोश रहे, फकत ईरान बोला। मैंने करीब जाके सवाल किया कि वहां पर कोई शिया नहीं रहता, तुम्हारे जाने की वजह क्या है? शायद ईरान जवाब दे, नादान तू नहीं जानता, हम दुनिया को बताना चाहते हैं, हम फर्रार की औलाद नहीं है, जवाब मिला कि नादान तुझे मालूम नहीं है, पहचान जरा, हम फर्रार की औलाद नहीं है, फर्रार की औलाद है। यानी ईरान बताना ये चाहते हैं, ना हम भागे ना हमारा रहबर भागा, ना रहबर भागा ना हमारा इमाम भागा। और हम दुनिया को बताना ये चाहते हैं कि जब कल अली पैगंबर को छोड़ के नहीं भागे, हम भी फिलिस्तीन को छोड़कर नहीं भागेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा ना हमारा इमाम भागा, ना हमारा रहबर भागा, और ना हम भागेंगे, क्योंकि ये सबक हमको अहले बैत के घर से मिला, हमको ये सबक आइम्मा ताहरीन के घर से मिला। लिहाजा हम नहीं भागेंगे, हम मुकाबला करेंगे, और मुकाबला ऐसा करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। अब आप इंसाफ से बताइए कि इस्माइल हनिया की शहादत हो गई, बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, इस्माइल हनिया की शहादत हो गई। ईरान ने कहा कि हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। पूरी दुनिया की मीडिया लगी हुई है ईरान की तरफ, और इसराइल और अमेरिका अभी तक सोए नहीं हैं, अभी तक जागे हुए हैं। भाई न जाने कब हमला करे, अभी हमला हुआ नहीं है, अभी हमले की तैयारी है कि भाई हम हमला करेंगे, अभी हमला किया नहीं है, अभी हमला किया नहीं है। इसका मतलब यह है कि ईरान बताना ये चाहता है कि जिस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे थे, जब पैगंबर ने ऐलान किया था कल मैं आलम उसको दूंगा जो गैर फर्रार होगा, जो मर्द का बच्चा होगा। लिहाजा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रात भर नहीं सोए थे आलम के लिए, मगर जब सुबह नमूदार हुई तो पैगंबर इस्लाम ने मौला कायनात को बुलाया और उसके बाद आलम थमाया, और थमाने के बाद कहा कि अली तुम मैदान मर्द हो, भागने वाले नहीं हो।
علی 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 سلامت رہے مولا، سلامت رکھے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے کہا کہ کل ہم علم اس کو دیں گے جو مرد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ساری عورتیں تھیں۔ پیغمبر نے، بھائی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، مولانا صاحب یہاں موجود ہیں، میری تائید فرمائے، پیغمبر نے کہا، البتہ کنایہ جملہ ہے، پیغمبر اسلام کا کنایہ جملہ ہے کہ کل اس کو علم دیں گے جو غیر فرار ہوگا، جو بھاگنے والا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے لوگ علم لے چکے، بہت سارے ایسے فرد موجود تھے کہ جن کو پیغمبر نے کہا کہ جاؤ خیبر میں علم لے کر جاؤ، اب پتہ نہ ہو چکا تو بھاگ کے آ گئے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں، جب بات آ گئی ہے میری طرف متوجہ یہ لائٹ کو جانے دیجئے، بہت مزہ اور لطف الہی کی اس منزل پر ہیں آپ، اور معراج کی اس منزل پر ہیں، واقعاً جو فضائل سننے کا حق ادا کر رہے ہیں آپ۔ جو صاحب گئے علم لے کر قریب آئے پیغمبر کے، تو حضور ہم کو علم چاہیے، کیا کرو گے؟ تو ہم کو خیبر فتح کرنا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے کر چلے جاؤ۔ اب یہ صاحب علم اٹھا کے چلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار اپنے ہاتھ میں لی، ایک ہاتھ میں علم لیا۔ اب بیچارے امام نہیں تھے، غیر امام تھے، مختار نہیں تھے، مجبور تھے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ ذرا بولیے تو صحیح۔ مجبور تھے، مجبور کس لیے تھے؟ دیکھیے، جو لوگ گھوڑے کی سواری جانتے ہیں وہ اس جملے کی قدر کریں گے۔ ایک ہاتھ میں علم پکڑنا ہے، علم ہے نشانی اسلام کی، تاکہ جانے والے اور آنے والے لشکر کو پتہ چل جائے کہ یہ اسلام کا علم آ رہا ہے۔ تو علم ایک ہاتھ میں اوپر ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے۔ تلوار بھی تو کاٹنا ہے، تلوار کو بھی چلانا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تلوار نیام میں رکھ لیں گے، نہیں تو بھیا خود ہی مارے جائیں گے، تو تلوار بھی چلانی ہے۔ اور ایک ہاتھ میں گھوڑے کی رسی کو پکڑنا ہے، لگام کو پکڑنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ گھوڑے کے لگام کو پکڑنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب کام ہو گئے 3، ہاتھ ہے 2۔ ارے ذرا سا جاگیے تو صحیح، ذرا سا جاگیے، ذرا سا جاگیے، خدا کے لیے ذرا سا جاگیے آپ۔ ایک ہاتھ میں علم پکڑنا ہے۔ میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، جن لوگوں پر نہیں پہنچا ہے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ جس جنت میں آپ کو داخل ہونا ہے مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی انتظار ہے۔ لہذا کام ہوئے 3، کام ہوئے 3، ہاتھ ہے 2۔ کام کون سے 3 ہے؟ ایک ہاتھ میں اسلام کا علم پکڑنا ہے، وہ واجب ہے، ایک دم واجب ہے، کیونکہ اگر اسلام کا علم نہیں پکڑیں گے پتہ کیسے چلے گا کہ دہشت گرد ہے یہ مسلمان ہے؟ ذرا سا جاگے خدا کے لیے، پتہ کیسے چلے گا؟ ایک ہاتھ میں علم پکڑنا ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار، یا ایک ہاتھ میں علم پکڑنا ہے اور ایک ہاتھ سے دشمن کو کاٹنا ہے۔ اب یہ جو گھوڑے کا لگام ہے اس کو کہیں سے پکڑیں گے؟ بھئی گھوڑا تو مڑ جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جو صاحب جاتے تھے جنگ خیبر میں بڑے شوق سے جاتے تھے کہ ابھی جائیں گے، وہ خیبر فتح کر لیں گے۔ وجہ یہ ہوتی تھی کہ علم بھی پکڑ لیتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار بھی پکڑ لیتے تھے، مگر جو گھوڑے کی لگام تھی وہ پکڑ نہیں پاتے تھے۔ گھوڑا بھی ڈر جاتا تھا، خود بھی ڈر جاتے تھے، پیچھے مڑ کے آ جاتے تھے۔ میں منظر دکھا رہا ہوں، منظر کشی۔ اب کی بارہ سنیے گا تاکہ مجھے علی کی فضیلت بیان کرنے میں کوئی عار نہ ہو اور مجھے کسی طریقے کی پریشانی نہ ہو۔ پھر سنیے گا، جنگ خیبر واقع ہوئی، بڑے صاحب گئے، دوسرے صاحب گئے، تیسرے صاحب گئے، جاتے رہے، فتح حاصل نہ ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ ہے کہ کام تھے 3، ہاتھ تھے 2۔ ایک ہاتھ میں علم پکڑ لیا، ایک ہاتھ میں تلوار پکڑ لی۔ اب گھوڑا کیسے چلائیں گے؟ گھوڑا بھی تو چلانا ہے،
اور اگر گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ علم چھوڑنا ہوگا، یہ تلوار چھوڑنی ہوگی. تلوار بھی پکڑنا ہے کیونکہ دشمن کو کاٹنا ہے، دشمن کو مارنا ہے، اور علم بھی پکڑنا ہے. لہذا ستون دین میں ہے، ستون اسلام میں ہے، تو تینوں کام کرنے ہیں. مگر ہاتھ ہے دو. بھائی صاحب تلوار لے کر جاتے تھے، علم لے کر جاتے تھے، مگر جب سامنے سے حملہ ہوتا تھا گھوڑے کے ڈرنے سے پہلے خود ڈر جاتے تھے گھوڑے سے. اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود نہیں بھاگے تھے، ہم کو گھوڑا دے کر بھاگا تھا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. لہذا کام ہوئے تین، اور ہاتھ ہے انسان کے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے تین ہاتھ تھے. حضرت کے حضور کے وہ حضور، یہ ہمارے حضور نہیں سرور کائنات، وہ حضور 1 2 3 حضور. اب اس سے قریب میں نہیں آ سکتا، لہذا قریب آئے. اور اس کے بعد ایک ہاتھ میں علم کو پکڑا، دوسرے ہاتھ میں تلوار لے. اب کیا کرے بیچارے، ایک ہاتھ کی اور ضرورت ہے. اس کی ماں نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا کہ یہ تیسرے ہاتھ کا کام کرے تو کیسے کرے. یہ دنیا کا بنایا ہوا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، یہ دنیا کا بنایا ہوا ہے، نہیں اللہ کا بنایا ہوا ہے. لہذا انسان کے ہاتھ ہوئے دو، کام ہوئے تین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ خیبر جو 39 دن تک فتح نہ ہو سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی جاتا تھا وہ ڈر کر آ جاتا تھا، حملہ نہیں کر پاتا تھا. مگر جب 40واں دن ہوا، عزادارو یاد رکھیے گا، یہ جملہ درس بن جائے. جب مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے کہا کہ علی تم جاؤ، تم مرد ہو، غیر فرار ہو، کرار ہو، اور مولا جب سوار ہوئے تو یاد رکھیے کہ مولا نے لجام فرض کو ہاتھ نہیں لگایا، ایک ہاتھ میں علم کو پکڑا، ایک ہاتھ سے تلوار سے کاٹتے گئے. مگر اس گھوڑے کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ منہ موڑ کر اپنے خیمے کی طرف پلٹ جائے. مولا نے کان میں کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے اوپر علی کا اور علی کا شیر، ابو طالب کا شیر علی ابن ابی طالب سوار ہے. لہذا مولانا نے کان میں کہا کہ تمہارے اوپر میں علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ابو تراب. اب جانور ہے، جانور کی کیا حیثیت ہے؟ امام وقت کہہ رہا ہے، امام کہہ رہا ہے، ابو تراب کہہ رہا ہے. اب اس کی ہمت نہیں پلٹ جائے. اب ان صاحب کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ نہیں میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں. تو کہیں گے تو کیسے کہیں گے؟ اچھا جو غریب ہے، کبھی آپ نے احساس کیا ہوگا اور سوچا ہوگا کہ علی کا نام پیارا اور مستدل نام ایک ایسا ہے کہ جس شاعر نے جس زاویے میں اس کو جس شعر کے اندر ڈھالا ہے وہ اس میں جا کر فٹ ہو گیا ہے. مگر دوسروں کے نام نہ جانے کیسے ہیں، وہ فٹ ہی نہیں ہوتے. دمادم مست کلندر آپ دوسرے کو فٹ کیجئے، فٹ ہی نہیں ہوگا. آپ نعرہ حیدری لگائیے، دوسرے کا نام لیجئے، فٹ ہی نہیں ہوگا. میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس بات کو غیر بھی مانتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کیوں مانتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہمارے پنجاب میں آپ چلے جائیے، بہت سارے ایسے مذہبی گلوکار ہیں جو گاتے ہیں مولا علی کی شان میں. البتہ حرام و حلال یہ مسئلہ بات کا ہے، لیکن بحث یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے نظم کے اندر اس نام کو اس طریقے سے ایڈ کرتے فٹ ہو جاتا ہے. آج تک آپ نے سنا کہ فلاں نام پہ قوالی آئی ہے؟ آج تک بتا دیجئے کہ آپ نے سنا ہو. البتہ ابھی کچھ کاپی ہو رہی ہے، ابھی کچھ کاپیز ہو رہی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی. ایک صاحب ہم سے کہہ رہے تھے کہ حضور مولا علی کی اتنی فضیلتیں ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر ان کی باپ کی کوئی فضیلت نہیں. ان کے باپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، مولا علی کی فضیلت ہے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے. اگر مولا علی کے باپ کی فضیلت نہیں ہے آپ کی نظر میں
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا چلیے آپ بتا دیجیے کہ ان کی کیا فضیلت نہیں ہے. تو حضور سرکار مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخری وقت میں انہوں نے یہ نہیں, ہم نے کہا یہی ایک بات ہے جو آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے. آخر وقت میں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے کہا سرکار ہمیں کی جگہ جواب دے چکے. یہ بھی تازہ مسئلہ ہے ہمارے پاس, ابھی راستے میں یہ مسئلہ پیش آیا, اسی لیے ہم اظہار کرتے ہیں, ضرور پڑھتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں یہ منشاء مجلس نہیں ہے, وہ کیا چاہتے ہیں یہ منشاء مجلس ہے, تاکہ جواب دیا جائے. اب کہنے لگے کہ نا حضور, ہم نے کہا دیکھیے جناب آپ کے پاس یہی 2-4 سوال ہیں, یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے, ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا خود وجود ایک بدعت ہے, آپ کا خود وجود ایک بدعت ہے. یاد رکھو, اور اس کو بھی میں نے یہی جواب دیا, اور یاد رکھے گا دنیا مسلمان میں اور دنیا انسانیت میں اگر علی کا باپ مسلمان نہیں ہے تو کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں ہے. کلے ایمان کا باپ. اب کہنے کہ صاحب وہ ٹھیک ہے فضیلت اپنی جگہ, مگر انہوں نے آخر وقت میں کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو نے کلمہ پڑھا تھا, تو جس کو مانتا ہے اس نے پڑھا تھا. کہاں سرکار, انہوں نے تو آخر وقت چھوڑیے نبی کے قریب آ کر کلمہ پڑھا تھا. ہم نے کہا واہ, میں یہیں تک لانا چاہتا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا نا. کہاں سرکار کلمہ پڑھا؟ اور ہم نے کہا حضرت ابو طالب نے تیری نظر میں کلمہ نہیں پڑھا. کہاں حضور, میں نے ایسے سنا ہے ایسے پڑھا ہے. ہم نے کہا میں تم کو یہیں لانا چاہتا تھا. حضرت ابو طالب نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے سے مسلمان نہ ہو. لہذا تیرے ابا نے کلمہ اس لیے پڑھا کہ وہ پہلے کافر تھا بعد میں مسلمان بنا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. نے کلمہ اس لیے پڑھا کہ پہلے وہ ادھر کی پارٹی میں تھا, پہلے وہ بی جے پی میں تھا, بعد میں ٹی ایم سی میں آیا. پہلے ادھر گروپ میں تھا. کلمے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جو مسلمان نہ ہو. لہذا ہم یہیں پر لانا چاہتے تھے کہ یہاں آ جائے, مچھلی کسی طریقے سے جال لے کر جائے. تیرے بات سے تیرے کو ہی جواب ملے گا, تجھے ہی جواب دیا جائے گا, اور ایسا جواب دیا جائے گا کہ تیری زبان کا لولا کہیں نہیں کھلے گا, بند ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. لہذا کلمہ وہ پڑھے گا. اور کلمے کی ضرورت حضور جو محافظ اسلام ہو, دین شریعت ہو, متولی حرم ہو, کیا شان ہے حضرت ابو طالب. یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ جس کی مثال اس دنیا میں نہیں ہے. یہ گھرانہ حضرت ابو طالب محسن اسلام, محسن رحمت, حضرت ابو طالب کے بچے ہی تو ہیں جو کربلا میں قتل ہوئے ہیں. یہ کس کی اولادیں ہیں؟ کربلا میں جن کو قتل کیا گیا یہ کس کی اولادیں ہیں؟ یہ حضرت ابو طالب کی اولادیں ہیں. حضرت ابو طالب, حضرت علی, حضرت امام حسن, امام حسین, یہ اولاد ابو طالب ہے. اول اسلام کو سینچا ابو طالب نے, آخر اسلام کی بقا رکھی ابو طالب کے خون. اور پھر مسلمان کہتا ہے کیوں مرنے کا مقام اس انسان کے لیے جس کو تاریخ سے واقف ہے. ابو طالب کا خون کربلا کے میدان میں کہ حسین کی شکل علی اکبر کی شکل اختیار کر دیا. وہ انسان کہ جس نے پیغمبر اسلام کی جنگ نہیں دیکھی, جس نے پیغمبر اسلام کا لہجہ اذانی نہیں دیکھا, وہ کربلا میں آیا. پیغمبر اگر اذان دیتے تو علی اکبر کی شکل میں یہ انداز وقع ہوتا. پیغمبر اگر لڑتے تو یہ طریقہ ہوتا. مگر عزاداروں, آج حسین کی 4 برس کی سکینہ کا دن ہے. صاحبان اولاد ہے, دل چاہتا ہے کہ دل کھول کر آج ماتم کیجیے گا. ایام عزائی ختم پذیر ہو رہے ہیں, جا رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. چہلم کے آپ نزدیک جا رہے ہیں, اور جیسے چہلم ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا کہ کس طریقے سے یہ دین گزر گئے. اور یہ دین جب گزر جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ شاید ہم پرسے کا حق ادا کر پائے یا نہیں کر پائے. جانے کے بعد احساس ہوتا ہے عزاداروں. لہذا آج اس شہزادی سکینہ کا ماتم ہے کہ جو حسین کی 4 سال کی بچی ہے, جس کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ جو شام غریبہ کے بعد کبھی سوئی نہیں ہے, ہمیشہ گریا کرتی تھی, روتی تھی. اور یہ حسین کی وہ بچی ہے کہ جس کو حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے اور کہانیاں سناتے تو حسین ابن علی. جو بھی سکینہ فرماتی ہے کہ میرے بابا مجھے جب اپنے سینے پر لٹاتے تھے تو کہانیاں سناتے تھے. کبھی یوسف کی کہانی سناتے تھے,
کبھی حضرت یعقوب کی کہانی سناتے تھے، کبھی حضرت صالح کی قربانی کو بیان کرتے تھے، سناتے تھے، اور یہ بچی سو جاتی تھی۔ مگر یاد کرو کہ بعد عاشور یہ بچی کیسے سوئی ہوگی۔ اجرکم من اللہ، سوائے گا مزور میں کرو۔ اس بچی کی حالت دیکھی ہو کہ آپ نے صاحبان اولاد ہیں جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، یاد رکھیے گا جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے گھر میں، سب کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، پیار کرتے ہیں، کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم بچہ ہوتا ہے، لہذا بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حسین کی اس لاڈلی سے حسین اس لیے زیادہ محبت کرتے تھے، اس سے چھوٹا اصغر معصوم تھا، لیکن بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی سکینہ تھی۔ اور یاد رکھیے گا جو صاحبان اولاد ہے، یہ رویہ دنیا ہے، دستور دنیا ہے کہ باپ کو بیٹی سے بے حد محبت ہوتی ہے اور ماں کو لڑکوں سے محبت، لڑکے سے محبت۔ حسین اتنا زیادہ چاہتے تھے، اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ عزادارو جب روزہ عاشور آئی نا اور سب انصار و اقربا شہید ہو گئے اور وہ وقت قریب آیا کہ حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کہ جو اس عالم میں مجھے حسین کی مدد کرو، مدد کرے ہے کوئی انسان؟ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے بلا لیا۔ وقت قریب تھا کہ تکو تنہا حسین، فاطمہ کا لال لخت جگر حسین کربلا کے میدان میں کھڑا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے اذن نظرا شمالا و یما، کہ حسین کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، نظر تو اڑاتے ہیں۔ کہیں پر اکبر کا لاشا پڑا ہے، کہیں پر قاسم کا لاشا ہے، کہیں پر عمر محمد کا لاشا ہے، کہیں پر عباس کا لاشا ہے۔ حسین چاہتے ہیں کہ آخری شہادت ہے۔ یہ منظر شہزادی زینب نے قلعہ زینبی سے دیکھا، میرا بھائی عجیب و غریب حالت میں ہے، قریب آئی، اس قلعے سے قریب اپنے آپ کو پہنچایا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، ماں جائے حسین جب میں مدینے سے چلی تھی تو آپ اور حضرت عباس نے مجھے سوار کرایا تھا، آج یہ ماں جائی حسین کو سوار کرائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے احساس نہیں کیا عزاداروں، یہ جملہ بڑا شدت مسائل کا جملہ تھا، آج یہ بہن حسین کو سوار کرائے گی۔ روایت بتاتی ہیں مقتل نے لکھا، میں جلدی جلدی مسائب کے ان جملوں کو عرض کر رہا ہوں تاکہ بی بی سکینہ کے مسائب میں آپ کی خدمت میں آ سکوں۔ اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا۔ عزاداروں، رونے رلانے کے لیے کسی روایت کی ضرورت نہیں، احساس ہونا ضروری ہے۔ اگر سینے میں دل دھڑکتے صاحبان اولاد ہیں، لہذا جناب زینب نے سوار کیا، حسین سوار ہوا۔ اب امام حسین اپنے گھوڑے کو، اپنے اسب کو مقتل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، گھوڑے کو ہیڑ لگائی، مگر یہ سواری، یہ جانور بے زبان ضرور ہے مگر امام کے اور امامت کے احساس کو سمجھتا ہے۔ فوراً اس نے اپنی گردن کو نیچے جھکایا۔ اب جو امام حسین نے دیکھا تو حسین کی 4 سال کی سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، آواز دے رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں لے کے جا، جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ عزادارو، سکینہ بتانا یہ چاہتی ہے کہ صبح سے اکبر گئے نہیں آئے، صبح سے اصغر کو بابا لے کر گئے نہیں آئے، اب میرے بابا آخری ہے، اگر میرے بابا چلے گئے تو سکینہ جانتی ہے کہ ظالم آئیں گے، ہمارے خیموں کو آگ لگا دیں گے، سکینہ کے گوشوارے چھین لیں گے۔ عزادارو، وہ مقتل میں تپتے ہوئے ریت میں حسین اپنی سواری سے نیچے آئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، سکینہ سے کہا بیٹا سکینہ آج سے سونے کا رویہ بدل جائے گا۔ عزادارو، امام مظلوم حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا سکینہ آج سے اصغر میرے پاس گا، سکینہ تم اپنی پتری کے پاس رہا۔ عزادارو، چلتے ہوئے مقتل میں معصوم بچی نے اپنے باپ سے سوال کیا، بابا آج تو جا رہے ہو مگر ایک کام ضرور کر دینا، بابا اس مقتل کی زمین آپ لیٹ جائیے، آخری بار سکینہ سونا چاہتی۔ عزادارو، فاطمہ کا لال حسین کربلا کی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پر لٹایا،
سکینہ شاید سو نہ سکی آزادارو اجرکم من اللہ مولا کوئی غمر سوائے غم مظلوم کربلا کے حسین مقتل کی جانب چلے شہادت آتے ہو گئی مگر آزادارو یاد رکھیے گا حسین شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے قاسم شہید ہو گئے مگر سکینہ کی مصیبتوں پر عالم میں اضافہ ہو گیا آزادارو وقت قریب آیا کہ ظالم آگے بڑھا کبھی سکینہ کے گوشوارے چھینتا ہے کبھی سکینہ کو تماچے مارتا ہے سکینہ مقتل میں دوڑتی ہوئی آواز دیتی ہے میرے بابا اجرکم من اللہ ملکوکم من سوائے مظلوم کربلا کے العظمت للہ اللہ تمہیں تمام مشکلات کو آسان فرمائے تمہیں ہر پریشانی سے دور رکھے سکینہ کے صدقے میں تمام ماں بہنوں کی گوٹیوں کو آباد رکھے آزادہ بابا بابا کہہ کے چلاتی ہے مگر شام غریبہ گزر گئی یہ قافلہ اسیر ہو کر جب شام میں پہنچا تو سید سجاد کہتے ہیں کہ میری بہن کا اتنا تنگ گلا تھا کہ جب میں رکوع کی حالت سے بلند ہوتا تھا سکینہ کا گلا گھٹ جاتا تھا سکینہ آواز دیتی تھی بھیا میرا گلا گھٹ رہا ہے سید سجاد نے نہ جانے کتنے میل کا سفر رکوع کی حالت میں طے کیا عزادارو علماء نے لکھا کہ حسین کے زخم کو علماء نے شمار کیا اور بہت سارے مرثیوں میں نقل کیا مرزا دبیر نے نقل کیا 1900 زخم ہے تنے چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر عزادارو آپ نے سنا احساس کیا کہ حسین کے زخم حسین کے سینے پر زخم حسین کے بدن پر زخم 1900 تھے مگر عزادارو تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ سکینہ کے کتنے زخم لگے تھے سکینہ کتنے دن پیاسی رہی عزادارو آپ کے امام آخر ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس جدہ ماجرہ پر کہ جس کے ہون پیاس سے خوش ہو گئے عزادارو یہ بچی تمام اہل حرام زندان یزید میں قید ہو گئے مگر عزادارو یہ 4 سال کی معصوم بچی اپنے بھائی سید سجاد سے یہی سوال کرتی تھی جب پرندوں کو دیکھتی تھی آسمان کی طرف نظر دوڑاتی تھی بھیا سید سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں ذرا بتائے تو صحیح سید سجاد کہتے تھے بیٹی تم اس طریقے سے بہن سوال نہ کرو میری بہن تمہارے سوال عجیب و غریب ہے جو مجھے رلاتے ہیں بیٹی جاننا چاہتے ہو یہ پرندے کہاں جا رہے ہو اب سن سکو تو سنو میری بہن یہ پرندے اپنے وطن جا رہے ہیں سکینہ فوراً کہتی تھی بھیا وہ دن کب آئے گا جب ہم اپنے وطن جائیں گے عزادارو یہ بچی اتنا زیادہ روتی تھی اور اتنا زیادہ اپنے باپ کو یاد کرتی تھی جب خواب میں دیکھا اپنے باپ کا چہرہ دیکھا کھٹا ہوا سر دیکھا یاد کرتی تھی ہائے میرے بابا اپنی بھومی سے بیان کرتی تھی میں نے ابھی اپنے بابا کو دیکھا ہے 4 سال کی معصوم سکینہ ہے بس ایک روایت سن لیجئے اور اس کے بعد مجلس اختتام پذیر ہو رہی ہے میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں ایک روایت سن لیجئے جب یہ بچی شام کے زندان میں سوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے بابا تشریف لائے ہیں مجھے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹا تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا تم نے پانی پیا کہ نہیں پایا لیکن یہ بچی اپنے بابا کو دیکھ نہ سکی خواب میں دیکھا مگر ظاہری طور پر دیکھ نہ سکی گریہ کرنا شروع کیا روایتیں بتاتی ہے ارباب مقاتل نے لکھا کہ اس بچی نے اتنا زیادہ گریہ کیا کہ پورا کرتا آنسوؤں سے گیلا ہو گیا آنسوؤں سے گیلا ہو گیا یہ بچی اتنا زیادہ روئی اتنی زیادہ روتی
रोती रही। अज़ादारों, यजीद मलऊन की आँख खुल गई, नींद में खलल वाक़ हुआ, फौरन दरबारे जिंदान को बुलाया और उसके बाद कहा कि ये बच्ची कौन है जो रातों को रो रही है, जिसके रोने से मेरे दिल में छेद होता है, मुझे सुकून नहीं मिलता है। दरबारे जिंदान करीब आया और उसके बाद का ये रोने वाली बच्ची कौन है? अज़ादारों, सुन सको तो सुन लीजिएगा। दरबारे जिंदान ने कहा ये हुसैन की 4 साल की सकीना है। यजीद ने कहा जरा इससे पूछो तो सही ये क्या चाहती है। दरबारी जिंदान करीब आया, सकीना से पूछा। सकीना ने कहा बाप का सर चाहिए। अज़ादारों, तिब्क़े रिवायत हुसैन का कटा हुआ सर सकीना के सामने आया। अज़ादारों, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ मसाइब का, जरा मेरी तरफ देख लीजिएगा, शायद एहसास हो जाए। अब जनाब सकीना के सामने उसके बाप का सर आया, नन्हे नन्हे हाथ फैलाए, इस्तकबाल किया, ए मेरे बाबा अब आयो। सकीना जख्मी है। अज़ादारों, सकीना ने अपने बाप का सर दोनों हाथों से अपने जानुओं पे रखा। अब छोटी बच्ची ने बैन करना शुरू किया, ए मेरे बाबा सकीना को इतना मारा कि सकीना का लिबास सकीना के बदन से बेवस्ता हो गया। अब सकीना ने कहा जरा मेरे बाबा जरा ये तो बताओ आपका ये होंठ किसने काटा है, ये आपका चेहरा क्यों जख्मी है। ये सकीना जब आपको बुलाती है, ए मेरे बाबा, मकातिल ने लिखा कि सकीना रोते रोते इस दुनिया को अलविदा कह गई। सैयद सज्जाद ज़ैनब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, बच्ची को उसी लिबास में दफनाया। सैयद सज्जाद ने कहा ए मेरी पुप्पी अम्मा, मेरी बहन की कब्र पर थोड़ा पानी डाल देना, मेरी बहन प्यासी थी, शायद थोड़ी कब्र गीली हो जाए, मेरी बहन को सुकून मिल जाएगा, मेरी बहन को एहसास आब हो जाएगा। और सयाल मुल्लदीना ज़लम